السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول بائی منال مہر، اور میں ہوں آپ کی رائٹر منال مہر۔ تو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اگلی قسط۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ صرف یہ نئے ریڈرز کے لیے نہیں ہے، یہ پریویس ریڈر کے لیے بھی یہی میری گزارش ہے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں کیسی سستی سوار ہے مجھ پر۔ جیسے ہی کچھ وقت ملتا ہے میں لکھنے کے بجائے سستی کے ساتھ سو کر ہی گزار دیتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ پر جب ایسے سستی کا حملہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے اپنی رائے، اپنی سجیشنز دیں تاکہ میں بھی اپلائی کر سکوں اپنے اوپر۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد سارا لکھ لوں، پر لکھا ہی نہیں جا رہا۔ سٹوری میرے دماغ میں ہے مگر پھر بھی نہیں لکھا جا رہا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج کل میرے ساتھ ایسا۔ اب تو واقعی میں خود بھی چاہتی ہوں کہ اس ناول کو وائنڈ اپ کر دوں۔ یہ ناول ختم کر کے تقریباً 10-12 دنوں کا گیپ لوں گی۔ پتہ نہیں اس بات پر بھی قائم رہ سکوں گی کہ نہیں، کیونکہ جو میرے اندر لکھنے کا کیڑا ہے نا وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور سبسکرائبر بھی ڈن کر دو یار۔ اگر میں سست ہو رہی ہوں تو آپ لوگ ہی ایکٹیو ہو کر مجھے بھی ایکٹیو کر دیں۔ سچ میں یہ نیچرل سی بات ہے۔ جب ٹارگٹ ڈن ہوتا ہے نا تو ایک رائٹر کو فکر ہوتی ہے کہ ریڈرز نے ٹارگٹ ڈن کر دیا ہے، اب مجھے بھی اگلی قسط لکھنی ہے، ہر صورت لکھنی ہے۔ اور جب ٹارگٹ ڈن نہ ہو تو ہم بھی ڈیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور خیر میری بک بک سن کر آپ لوگ بور ہو جائیں گے، چلیں اب قسط ریڈ کر لیتے ہیں۔ آج کی قسط میں آپ لوگ یہ بتائیے کہ آیت کا کانفیڈنٹ رخ اس کا کانفیڈنٹ پہلو کیسا لگا، اور ضرور بتائیے گا۔ اور دوسرا، عفان کی درگت میر اور ویر کے ہاتھوں کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ بوائز کی کنورزیشن پسند آئے گی اور آپ یہ ایپیسوڈ پڑھ کر بور نہیں ہوں گے۔ آپ بس میری تو زبان انزا کی طرح بند ہی نہیں ہو رہی، بک 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 بک، جیسے میر کہتا ہے کہ تم بولتی چلی جاتی ہو۔ آج ان کا بھی سین ہے تو وہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ تو آئیے قسط ریڈ کرتے ہیں۔ آج کی قسط ہے قسط نمبر 117 کا پارٹ 2۔ بارات کا فنکشن شہر کے مشہور بینکویٹ ہال میں ہونا طے پایا تھا۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ جہاں سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے وہاں حریم خاموش سی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے آیت کہہ کر گئی تھی کہ وہ تیاری کرے، انہیں سیلون کے لیے نکلنا ہے، مگر وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی رہی۔ لڈو ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہو، ہم پہلے ہی لیٹ ہیں، جلدی کرو۔ آیت اپنا سامان لے کر آئی تو اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر افراتفری مچاتی ہوئی بولی۔ حریم اس کی آواز پر تیزی سے اٹھی۔ اس نے اپنی ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان ایک بیگ میں رکھا تھا، پھر وہ کچھ ہی منٹوں کے اندر سیلون کے لیے نکل گئے تھے۔ شام کے تقریباً 7 بجے تک وہ دونوں تیار تھیں۔ آیت پرپل کلر کی میکسی میں ملبوس کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش میک اپ سے مزید ابھر گئے تھے۔ حریم مہرون ریڈ کلر کے بھاری لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کا ڈیزائنر لہنگا انتہائی خوبصورت تھا۔ بھاری دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ خوبصورت سی جیولری نے اس کے مہکتے سراپے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے نقوش میں بے حد معصومیت تھی۔ وہ ضدی ضرور تھی مگر چالاک ہرگز نہیں تھی۔ اس گزرے وقت میں اس کی نیچر میں بے حد تبدیلی آئی تھی۔ اس نے اپنی ضدی طبیعت پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح بے جا ضد نہیں کرتی تھی۔ ماشاءاللہ لڈو، تم تو بے حد حسین لگ رہی ہو، آیت نم آنکھوں سے اس کی نظر اتارتی ہوئی بولی۔ اس سے لاکھ اختلاف سہی مگر وہ تھی تو اس کی لاڈلی چھوٹی بہن۔ آپ بھی آج تو لڈو مت کہیں،
حریم منہ بسورتی ہوئی بولی، اسے بچپن سے ہی اس لفظ سے چڑ تھی۔ میں تو ہمیشہ تمہیں لڈو کہوں گی، کیونکہ تم میرا وہ کیوٹ سا گول گپا ہی ہو جو سب کی شکایت لے کر میرے پاس آتی تھی۔ آیت اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آیت کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، واقعی اس کے چہرے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عفان بہت اچھا ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ آیت اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھاتی ہوئی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، آپی وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ حریم نم آنکھوں سے بولی، تو تم منا لینا اپنے مجازی خدا کو، آج تو میرا لڈو اتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھنا وہ فوراً ہی مان جائے گا۔ آیت اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی۔ حریم نے اس کی باتوں پر اثبات میں سر ہلایا، مگر اس کا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ ماہر انہیں لینے پہنچ چکا تھا۔ آیت نے حریم کے اوپر چادر اڑائی تھی، وہ خود بھی چادر اوڑھتی باہر نکل آئی۔ آیت نے اسے تھامتے احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر خود بھی اس کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اس لیے چھپا رکھا تھا کیونکہ یہ آج بھی لڈو لگ رہی ہے نا آیت؟ ماہر حریم کا جھکا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، اس کی چھوٹی سی گڑیا آج اپنی نئی زندگی شروع کرنے والی تھی، اس کا اپنا دل بہت اداس تھا۔ آیت نے ماہر کا مذاق سمجھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ آپی، حریم احتجاجاً چلائی تھی، ماہر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ماہر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ آج بھی لڈو لگ رہی ہے۔ آیت ماہر کا ساتھ دیتی ہوئی بولی، آپ دونوں مجھ سے بات مت کریے گا اب۔ حریم اپنا رخ موڑتی ہوئی بولی۔ آیت اور ماہر نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ماہر نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ گاڑی میرج ہال کے سامنے رکی۔ حریم بغیر آیت کا انتظار کیے گاڑی سے اتر آئی۔ اسے چلنے میں کچھ دشواری ہو رہی تھی، ایک تو بھاری لہنگا، دوسرا آیت نے جو چادر اس پر اڑائی تھی اس کے ساتھ چلنا تو بے حد مشکل تھا۔ آیت اس کی ناراضگی سمجھ کر خود آگے بڑھ کر اسے تھام گئی۔ حریم نے زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا، کیونکہ اپنی شادی پر اس کا گرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ آیت اسے لیتی برائڈل روم میں چلی آئی۔ حریم بیٹھتے ہی اپنی چادر پیچھے کر گئی۔ اتنی دیر میں ماہر بھی کار پارک کر کے آ چکا تھا۔ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ماہر اس کے ساتھ بیٹھتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ حریم نے ناراضگی سے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ماہر نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میرا بچہ تو آج اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ماہر اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کا سر تھپکتا ہوا بولا، بھائی آپ لوگ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ وہ ماہر کے سینے سے سر اٹھاتی نم آنکھوں سے بولی، بالکل صحیح گیس کیا تم نے، ہم تمہیں رخصت کر کے تمہیں بھول جائیں گے، تم نے تو نخرے کر کے ہمارے ناک میں دم کر رکھا تھا، اب ہم سکون کا سانس لیں گے۔ ماہر اسے چھیڑتا ہوا بولا، بھائی۔ حریم اس کے سینے پر ہاتھ مارتی احتجاجاً چلائی، ہماری چھوٹی سی حریم کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ماہر نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ آیت ہلکا سا مسکرا دی۔ حریم لاڈ سے ماہر کے سینے سے لگی بیٹھی، جانے کون کون سی فرمائش کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں حشام اور فاریہ بھی
وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہشام پہلے آیت کی طرف مڑتا اس کو سینے سے لگا گیا۔ بابا، حریم نے ہشام کو پکارا تھا۔ ہشام اور حریم کے رشتے میں کافی خلش آ گئی تھی۔ جتنی وہ ہشام کی لاڈلی تھی، وہ چند گھنٹے بھی اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہشام اس کی پکار پر اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ آج اس کی پکار کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ بابا، آپ اپنی حریم سے نہیں ملیں گے؟ حریم ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ بابا اپنے بچے سے بات کیے بنا رہ سکتے ہیں بھلا؟ ہشام اس کا ہاتھ چومتا اس سے سینے میں بھیج گیا۔ آئی لو یو بابا، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا نا؟ وہ ہچکیاں بڑھتی ہوئی بولی۔ آئی لو یو مور میرا بچہ۔ بابا اپنی شہزادی سے ناراض نہیں ہیں۔ ہشام نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ آج تو بابا کی شہزادی بڑی لگ رہی ہے۔ ہشام اس کو محبت سے نہارتا ہوا بولا۔ سارے کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بارات آنے کا شور مچا تو ماہر اور ہشام اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ عفان مہرون کلر کی شیروانی میں ملبوس پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ چہرہ ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ سب دوستوں کے ہمراہ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر براجمان ہو چکا تھا۔ جلد ہی باقاعدہ رسموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ دانین، فرشتے اور عروش ایک ساتھ بیٹھی باتوں میں گفتگو میں مصروف تھی۔ انزا کی نگاہ تب سے فرشتے پر ٹکی تھی۔ وہ تلاشنا چاہ رہی تھی کہ اس کے چہرے میں ایسا کیا خاص ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کتنی ہی دیر فرشتے پر نظریں ٹکائی بیٹھی رہی۔ مسٹر جہانگیر اور انزا کو عفان نے انوائٹ کیا تھا۔ انزا کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ گھر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گھومنے پھرنے کی کس قدر شوقین تھی، اب اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ وہ فرشتے سے نظریں ہٹاتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ انہیں آئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ فیروزی اور پنک کلر کے امتزاج لانگ فراک نما میکسی میں ملبوس ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ ہی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شولڈر کٹ گولڈن بال درمیان سے مانگ نکال کر کھلے چھوڑے گئے تھے۔ فراک کے ساتھ کا دوپٹہ گلے میں لٹکا تھا۔ ہائی ہیلز میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ مناسب سراپا مشرقی لباس میں خوب جچ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی لڑکوں والی سائڈ پر آتی، کونے پر کھڑی ہوتی اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ مجبوراً اسے اس سائڈ پر آنا پڑا۔ جس ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اسٹیج پر اس وقت سارے عفان کو گھیرے بیٹھے تھے۔ ابھی بھی سوچ لے، وقت ہے عفان، بعد میں پچھتانا مت۔ سنگل لائف کے جو مزے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے۔ اپنے یونی گروپ میں سب سے پہلا تو ہی ہے جو اتنی جلدی گھوڑی چڑھ رہا ہے۔ میر اس کے کندھے پر ہاتھ جماتا بے چاری سی شکل بناتا اس پر افسوس کر رہا تھا۔ ایک کا وارا پھر گیا مارا، پھنس گیا دیکھو یہ بے چارہ۔ ویر نے میر کی بات پر ٹکڑا لگایا۔ سب لوگوں نے عفان کی شکل دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کے ساتھ؟ اتنی ہی جلن ہو رہی ہے تو تم لوگ بھی چڑھ جاؤ گھوڑی۔ عفان، جس کا موڈ ویسے ہی خراب تھا، ان کی بات پر مزید دب گیا۔ آج ہنس لے، کل رونا پڑے گا۔ سکھ چین تجھے سب کھونا پڑے گا۔ جب وہ کہے گی اٹھ جائے گا تو، جب وہ کہے گی تجھے سونا پڑے گا۔
ہے۔ ویر کے گانے پر سب نے مل کر میوزک کا تڑکا لگایا تو عفان جھنجھلا کر رہ گیا۔ میں شادی کر رہا ہوں، غلامی نہیں کمینوں۔ عفان نے دانت پیس کر ان کی طرف دیکھا۔ حازم، باسل، کاشان، الہام، ماہر سبھی اس کی درگت بننے پر کہکے لگا رہے تھے۔ کرنی ہوں گی غلامیاں، تیری ہوں گی سلامیاں۔ ویر کی اگلی لائن پر سب نے عفان کا تپا چہرہ دیکھ کر چھت پاڑ کہکا لگایا۔ واللہ عفان تمہاری اچھی خاصی ہو گئی۔ الہام نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ٹکڑا لگایا۔ کہہ بھی کون رہا ہے جورو کا غلام نمبر 1۔ عفان نے بھی جلتے دل سے بڑھاس نکالی تھی۔ الہام کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ ایک بار پھر سب کا مشترکہ کہکا گونجا۔ پانی چاہیے جورو کے غلام کو؟ ویر کے ایک دوست نے اس کے کھانسنے پر پوچھا۔ الہام نے سب کو تپتی نظروں سے گھورا۔ اسے محبت کہتے ہیں، تم بیوقوفوں کو کیا پتہ ہو؟ اگر یہ جورو کی غلامی ہے تو یہاں کھڑا ہر شوہر چھپا ہوا جورو کا غلام ہے۔ الہام کی بات پر باسل اور حازم فوراً وہاں سے غائب ہوئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب اگلا نمبر ان کا تھا۔ وہ پری یہاں بھٹکتی ہوئی آ گئی ہے، چل ذرا حال چال ہی پوچھ لیتے ہیں۔ بے چاری کسی کی تلاش میں ہے، کیا پتہ کسی ہینڈسم بندے کی تلاش میں ہو۔ میر اور ویر کے ایک دوست رضا کی نظر انٹرنس پر کھڑی انسا کی طرف اٹھی۔ وہ عادتاً فلرٹی نیچر کا تھا، فوراً بال سنوارتا ہوا بولا۔ میر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں کھڑی انسا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ رضا کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی مرکزِ نگاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ تو انسا ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ عفان انسا کو وہاں کھڑا دیکھ کر ویر اور میر کی طرف نگاہ کرتا ہوا بولا۔ انسا نہیں عجوہ کھجور، بلکہ بیوقوف عجوہ کھجور، اس لڑکی کو تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ میر دانت پیس کر بولا۔ میر جا دیکھ، بیچاری شاید جہانگیر انکل کو تلاش کر رہی ہے تو اس کی ہیلپ کر دے۔ ایسے مردوں کے درمیان کھڑی وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ عفان میر کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ صرف تیری خاطر جا رہا ہوں، ورنہ اس عجوہ کھجور کے منہ لگنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ میر دھپ دھپ کرتا رضا کے قریب سے تیزی سے گزرتا انسا کے قریب پہنچا۔ میر اس وقت چاکلیٹی کلر کے کرتے میں ملبوس تھا۔ ڈارک کلر میں اس کی گوری رنگت مزید کھل رہی تھی۔ عجوہ کھجور، کیا کر رہی ہو یہاں؟ نظر نہیں آتا یہ مردوں کی سائڈ ہے؟ میر اس کے سر پر پہنچتا دانت پیس کر بولا۔ میر، میں ڈیڈ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میر کو دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فوراً سے پہلے لڑکیوں والی سائڈ پر اپنی شکل گم کرو۔ میر کی اگلی بات پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں ڈیڈ سے مل کر چلی جاؤں گی۔ وہ انسا ہی کیا جو میر کی بات مان لے۔ یا اللہ، اس لڑکی سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ میر دانت کچکا کر بولتا اس کا ہاتھ تھامتا اسے ایک سائڈ لے آیا۔ مسٹر فضول، مجھے ڈیڈ کو ڈھونڈنا ہے، وہ بک بک کرتی اس کا سر کھا رہی تھی۔ تم اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو؟ تمہاری زبان میں تکلیف نہیں ہوتی؟ میر اس کی مسلسل چلتی زبان کو دیکھ کر بولا۔ میں بالکل فضول نہیں بولتی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے ڈیڈ کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ تم اگر مجھے لڑکوں والی سائڈ پر نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں وہاں اور کوئی لڑکی دکھ رہی ہے؟ میر اس کی عقل پر ماتم کرتا ہوا بولا۔
تم یوں مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اسے فرشتے کے ساتھ سوچ سوچ کر اس کے دل پر برچھیاں چل رہی تھیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم پر حکم چلانے کا۔ عفان چاہ رہا تھا کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ میر کو یہ لڑکی زہر سے بھی بری لگتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی ہیلپ خود کر لوں گی۔ انزا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صاف صاف ناپسندیدگی دیکھ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی پڑنے لگیں۔ ویٹ کرو، میں جہانگیر انکل کو بھیجتا ہوں، میر اسے وارن کرتے لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ انزا نے دھندلائی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ پاکستان میں مزید نہ رکنے کا من بنا چکی تھی۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔ اسے میر سے دور جانا تھا تاکہ اس کا دماغ اس کی یادوں سے نکل پائے۔ آیت کا موڈ کاشان کو دیکھ کر خوشگوار ہو چکا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ ماہر کے ساتھ مل کر ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ آیت بیٹا بات سنو، وہ غالباً ہشام کی کزن سسٹر تھی اور آیت کی پھوپھو۔ جی پھوپھو۔ آیت مڑتی ہوئی ان کے نزدیک آ گئی۔ ان کے ساتھ دو اور خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ کیسی ہو آیت بیٹا؟ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ آیت خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں پھوپھو، آیت عذلی معصومیت سے بولی۔ تیرا مرد کیسا ہے تیرے ساتھ؟ مطلب وہ تیرا خیال تو رکھتا ہے؟ ان کی بات پر آیت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی پھوپھو، کاشان میرے ساتھ بہت اچھے ہیں اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، آیت ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ تیری شانزیں خالہ کہہ رہی ہیں کہ تجھے مہینہ ہونے کو آیا تو ادھر ہی ہے؟ وہ اپنے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کر گئی۔ شانزیں خالہ ان کی ہمسائی تھیں۔ وہ ان خاتون میں سے تھیں جو اپنے گھر کم اور دوسرے گھروں میں زیادہ نظر رکھتی ہیں۔ جی پھوپھو، وہ حریم کی شادی کی وجہ سے آئی تھی۔ آیت نے ایک تپتی نگاہ شانزیں خالہ پر ڈالی۔ آیت بیٹا، اتنے دن بھی نہیں رہنا چاہیے، مرد کو موقع مل جاتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ آیت ان کی بات پر سنجیدہ ہو چکی تھی۔ پھوپھو، کاشان ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شانزیں خالہ نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ میں مہینے سے یہاں ہوں، مگر یہ نہیں بتایا کہ کاشان مجھ سے ملنے آتے رہے ہیں۔ آیت آج ان کی بات پر گھبرانے کی بجائے سیدھے طریقے سے صاف جواب دیتی ہوئی بولی۔ تیری شادی کو سال ہونے والا ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ پھوپھو کو کوئی اور بات نہ ملی تو نئی بات چھیڑ ڈالی۔ آیت جو پورے کانفیڈنس سے بیٹھی تھی ان کی بات پر گھبرائی نہیں پھوپھو۔ وہ سر جھکاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے اپنا آپ چور چور سا لگنے لگا۔ زیادہ وقت مت ضائع کر، علاج کرو اپنا، اولاد ہو مرد بن جاتا ہے ورنہ چھڑا چھانٹ بن کر گھومتا ہے۔ ان کی باتیں آیت کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھیں۔ پھوپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آیت کو سمجھ نہ آئی ان کا منہ کیسے بند کروائے۔ جلد سے جلد بچے کا سوچ اور اسے خود سے باندھ لے، یہ نہ ہو تجھے پچھتانا پڑے اور تیرا مرد دوسری بیاہ کر لے آئے۔ پھوپھو کی باتوں پر اس کا ضبط چٹکتا جا رہا تھا۔ پھوپھو، جس نے دھوکہ دینا ہو نا،
وہ ہر صورت میں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور جس نے وفا بانی ہو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وفا نبھا لیتا ہے۔ وفا اور بے وفائی عورت یا مرد پر انحصار نہیں کرتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت وفادار ہو، ایسے ہی یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مرد بے وفا ہو۔ آپ نوشی آپا کی ہی مثال لے لیں۔ تین بیٹے ہونے کے باوجود ان کا شوہر دوسری بیاہ لائے نہ۔ نوشی آپا ان کی بیٹی تھی، انہیں آیت سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ وہ نوشی کو درمیان میں لے آئے گی۔ آیت جتنی خاموش طبع تھی، کسی کو منہ توڑ جواب نہیں دیتی تھی، مگر آج اس کے تابڑ توڑ جواب نے پھپھو کو لاجواب کر دیا تھا۔ میں تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، تو مجھ سے ہی زبان درازی کرنے لگی۔ پھپھو اس کی باتوں کا برا مناتی منہ بسورتی ہوئی بولی، پھپھو آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاشان مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور جہاں تک رہی اولاد کی بات، جب نصیب میں ہوگی مل جائے گی۔ آیت نے اچھے سے اپنی باتوں سے ان کا منہ بند کیا تھا۔ وہ آیت کو دیکھ کر رہ گئیں۔ کہاں وہ معصوم سی خاموش طبع آیت، کہاں اب وہ اتنا بدل گئی تھی۔ اسے اپنے حق کے لیے بولنا آ گیا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اپنے لیے خود ہی بولنا پڑتا ہے۔ پھپھو میں آتی ہوں۔ آیت انہیں ایک رسمی مسکراہٹ دیتی پورے کانفرنس سے چلتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جی تو آج کی قسط کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ قسط پر ضرور رائے دیجیے گا کہ قسط کیسی لگی، اور اگر آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اروگنٹ بیہیو کری، مطلب کمنٹ آیا جس میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے ایک پوسٹ لگائی تھی پرسوں کی، شاید جب میں نے کہا تھا کہ میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، تو ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گی۔ اور کچھ جگہ پر مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیا ریکارڈ کر رہی ہوں۔ مجھے اس میں اپنے کوئی بھی ورڈ ایسے نہیں لگے جس پہ میں ایروگنٹ یا مطلب سخت بیہیو کر رہی ہوں، لیکن ایک کمنٹ آیا، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ مطلب وہ پرسن جو بھی وہ لڑکی تھی، انہوں نے کبھی کمنٹ نہیں کیا، لیکن یہ بتانے کے لیے کمنٹ کیا کہ میری یہ پوسٹ سے میں روڈ بیہیو شو کر رہی ہوں، جس میں میں نے جسٹ یہ 2 چیزیں بتائی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس میں کون سا ایسا بھی روڈ بیہیو آپ کے ساتھ شو کر رہی ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی میں بھی ہائپر ہو جاتی ہوں جب سبسکرائبر جو ہے وہیں اسٹک رہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 450 سبسکرائبر کتنے دنوں سے، کوئی میرے خیال سے 3 سے 4 ہفتوں سے یہیں اسٹک ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی میں فری ہوتی ہوں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایپیسوڈ دے دوں۔ اب یہ رات کی روٹین بن گئی ہے ایپیسوڈ، جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ رات کے ٹائم اکثر مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن آج ایسا ہے، آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں نے پوری آنکھیں کھول کے جو ہے ایپیسوڈ ریڈ کی ہے۔ تو لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پورا دن تھکاوٹ کے باعث جو ہے رات کو لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے وہ پوسٹ لگا دی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے، میں نیند میں یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کی ہے۔ خیر، اگر آپ لوگوں کو میری کسی بات کا برا لگتا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اوکے، جلد ہی میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم جو ہے صبح کا بنا لوں، کیونکہ رات کے ٹائم میں خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو صبح کے ٹائم والی روٹین بناتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔